بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آئیے دین سیکھیے کورس کی مبارک کلاسز میں آپ سب تشریف لا رہے ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ہے، اور اس عظیم نعمت کو جو دین سیکھنے کی ہے اللہ ہم سب کو عطا کر رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ جس طرح انسان کے جسم کی غذا ہوتی ہے اسی طرح انسان کی روح کی بھی غذا ہوتی ہے۔ انسان کے جسم کی غذا کھانا پینا ہے اور روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اسی طرح انسان کے دماغ اور اللہ نے جو اس کو سوچنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے اس کی بھی غذا ہے، یعنی جہاں پہ اللہ نے اسے سوچنے کا ایک نظام دیا ہوا ہے اسے بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں بھی کوئی اس کو انرجی توانائی کے لیے چیز چاہیے۔ جسم کی ضرورت جس نے پوری کر لی اس کی بھوک ختم ہو گئی، اس کی بھوک مٹ گئی، کیونکہ اس نے روٹی کھا لی، پانی پی لیا، کھانا کھا لیا تو اس کی بھوک مٹی ہے۔ جس نے روح کی ضرورت پوری کر لی، یعنی ذکر کیا، یاد خدا میں رہا، تو اس کی بے چینی مٹ جاتی ہے، اس کا سکون اسے ملتا ہے، اس کی روح بے چینی سے نکل آتی ہے، اس کی روح میں سکون رہتا ہے۔ اور تیسری چیز جو انسان کا دماغ ہے، مائنڈ ہے، شعور ہے، اسے بھی کسی چیز کی ضرورت ہے جو اس کو اگر نہ دی جائے تو وہ بھی مسلسل پریشانی میں رہتا ہے۔ اور یاد رکھیے دماغ کی غذا نہ روٹی پانی ہے، نہ ہی اللہ کے ذکر کا انداز، وہ تو روح کے ساتھ ہے۔ دماغ کی غذا دین کا علم ہے، نالج، سمجھنا، پڑھنا، مطالعہ کرنا، نئی باتیں سمجھنا، نئی چیزیں جاننا، نئی نئی حدیث پڑھنا، نئی نئی آیات پڑھنا، ان کے اندر غور کرنا، یہ دماغ کی غذا ہے۔ اور سنو میں تمہیں بتاؤں اصل بات، آپ نے اگر کھانا کھایا تو بھوک مٹی، آپ نے نماز روزہ کیا تو بے چینی ختم ہوئی، لیکن جہالت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جہالت کا علاج علم ہے، نالج ہے۔ ایک انسان بہت اچھا نماز پڑھتا ہے لیکن وہ جاہل آدمی ہے، اس کو دین کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، دین کی وہ جزیات نہیں جانتا۔ ابھی میں نے ذکر کا ایک آپ کو طریقہ سکھایا، سلطان الاذکار، یہ کتنا بڑا علم تھا، کتنی بڑی نالج تھی۔ تو جس کو ویسے ذکر کرنا آتا ہے لیکن اس نے اس طرح کے طریقے نہیں سیکھے ہوئے اور وہ نئی نئی چیزیں نہیں جان رہا، تو سمجھ لو کہ وہ جاہل رہ جائے گا اور اس کا ذہن امپروو نہیں کرے گا۔ میں نے اس دن قبلہ عالم تشریف لائے تو ایک بات ان کے سامنے ہی عرض کی تھی جو بڑی خوبصورت بات تھی۔ حضرت مولانا روم نے، حضرت حکیم لقمان نے اپنے صاحبزادے سے وہ بات کی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ بیٹا اللہ والوں کی مجلسوں کو نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ تمہارے ذہن کو اس طرح زندہ کر دیں گی جس طرح مردہ زمین بارش سے زندہ ہو جاتی ہے۔ وہ یہی ہے کہ آپ کو جب ایسی مجالس سے نئی نئی بات سمجھنے کو ملتی ہے، نیا نیا شعور ملتا ہے،
تو آپ روزانہ ہی جوان ہو جاتے ہیں، روزانہ ہی نئے ہو جاتے ہیں، روزانہ ہی ایک نئی زندگی پاتے ہیں آپ، روزانہ ہی ایک آپ کے لیے ایک دن چڑھتا ہے کہ اچھا آج یہ بات پتہ چلی، آج یہ بات پتہ چلی۔ اور یاد رکھیے اس چیز کا کوئی مقابل نہیں ہے، جو علم میں آگے نکل گیا وہ نکل گیا، اس کا کوئی مقابل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ سب خوش نصیب ہیں، اللہ آپ سب کو توفیق دے، اور اسی طرح ہر بہار رمضان کی آپ کو ایسے ہی ملتی رہے، اور اللہ توفیق دے دے جو بیچارے اس غفلت میں ہیں، اس عظیم سعادت سے غفلت میں ہیں، وہ قابل رحم لوگ ہیں، ترس آنا چاہیے ان پہ، اور وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ خود جانتا ہے اس کو کیسے کرے گا، لیکن بہرحال وہ قابل ترس لوگ ہیں اور ان پہ رحم ہونا چاہیے، اللہ توفیق دے۔ آج انشاءاللہ العزیز جو عزیز ترین گفتگو ہونے والی ہے، وہ چونکہ ہم ہر رمضان میں میں ضرور درس شامل کرتا ہوں اپنے سلسلے کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے، تاکہ وہ بھی ہماری جو روین ہے اور ہمارے اوپر جو غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں پورا سال، تو رمضان کی برکت سے جب وہ ذکر ہو تو وہ بھی چھٹ جائیں، اور اس کے اندر سے وہ تمام ہدایات، وہ کرم نوازیاں وہ نکھر کے سامنے آ جائیں، جو پورا سال شاید کسی نہ کسی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے وہ پردے میں رہتے ہیں۔ تو آئیے، میں نے جو قرآن کریم سے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ میں واضح کیا جا رہا ہے کہ کامیابی کے لیے ذکر کی کثرت کی شرط اللہ نے اس آیت میں لگائی ہے، اور میرے ذکر کو کثرت سے کرنے کا حکم دیا گیا، کہ یوں نہیں کرنا کہ کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی بھول گئے کبھی یاد آ گیا، یوں نہیں کہا، کثیراً، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ تو اللہ کا ذکر کرنا یہ ہم سب کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ ہم اسی کے بندے ہیں، اگر اس کا ذکر نہیں کریں گے تو کس کا کریں گے؟ جس کے بندے ہیں ذکر تو اسی کا ہونا چاہیے، جس کی کھاتے ہیں، جس کا پیتے ہیں، جس کا استعمال کرتے ہیں، ذکر بھی اسی کا ہے، تو ذکر ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ کا ذکر، چونکہ ہم الحمدللہ سلسلہ نقش بند سے ہیں، اور اللہ نے ہمیں سعادت دی ہے کہ ہم سلسلہ نقش بند میں ہیں، لہذا ہمیں جو ذکر عطا کیا گیا وہ ڈائریکٹ اللہ کی ذاتی نام کی سعادت ہے، لفظ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ہم صفاتی ذکر نہیں کرتے، صفتوں کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی ذات اور اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں۔ اس پہ الحمدللہ کہہ دیجئے کہ یہ کتنی بڑی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اپنے نام کا ذکر عطا کیا، جو کہ اس کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جب بھی کوئی لفظ اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کی ذات کی نام کی برکت کی وجہ سے جتنی بھی اس کے اندر خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کے ساتھ وہ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے یاد کیا۔ لیکن اگر میں یہاں کسی بھی شخص کا نام لوں، سنیں ذرا غور کیجئے گا اس بات پہ، میں یہاں کسی بھی شخص کا نام لوں تو جب وہ میری طرف توجہ کرے گا تو اصل میں اس کے اندر جتنی خوبیاں ہوں گی وہ میری طرف توجہ کریں گی۔ لیکن ایک بندہ اچھا تقریر کرنے والا ہے، ایک بندہ اچھی نعت پڑھنے والا ہے، مثلا فرض کرتے ہیں ایک ہی شخص میں یہ خوبیاں ہیں، وہ نعت بھی بڑی اچھی پڑھتا ہے، وہ تقریر بھی بڑی اچھی کرتا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ بڑا ذہین بھی ہے، ساتھ وہ نعت خواں بھی ہے، وہ تقریر بھی اچھی کرتا ہے، ذہین بھی بڑا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ نمازی بھی ہے، ساتھ وہ روزے دار بھی ہے۔ ایک بندہ یہ ہے کہ وہ سچا بھی ہے، ایک بندہ یہ ہے کہ وہ امانت دار بھی ہے۔ آپ نے جب اس سے نام لیا نا اس کا، تو جو ہی اس نے آپ کی طرف دیکھا ہے تو اب یہ اس کی ساری خوبیوں نے آپ کی طرف دیکھا ہے۔ وہ مقرر بھی ہے، وہ نعت خوان بھی ہے، وہ سچا بھی ہے، وہ نمازی بھی ہے، وہ نیک بھی ہے۔ اب وہ ساری خوبیوں کے ساتھ آپ کی طرف توجہ کرے گا، اور آپ اس میں سے کچھ بھی لینا چاہیں، آپ کہیں یار ابھی ذرا نعت تو پڑھیے، ابھی ذرا تقریر تو کیجئے، ابھی ذرا کوئی اچھی بات تو سنائیے، تو وہ اپنی خوبی میں سے اسے دے گا۔ تو ایسے ہی جب آپ نے لفظ اللہ کہا تو اب ساری خوبیوں کے ساتھ وہ آپ کی طرف توجہ کرتا ہے۔ میرے بندے مجھے بتا تجھے اس میں سے کیا چاہیے، میرے کرموں میں سے، فضلوں میں سے تجھے کیا چاہیے؟ میرے نام کو تو نے پکارا، اور میرے نام کو پکارنے کے بعد اب تجھے اس میں سے چاہیے کیا، وہ تجھے دے دیتا ہوں۔
تو یہ لفظ اللہ کی خاصیت ہے، یہ لفظ اللہ کی خاصیت ہے۔ اگر آپ نے کسی عام نام سے اسے پکارا، وہ تو اس کے نام تو خیر سارے خاص ہیں، عام سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو صفاتی نام ہے، مثلا آپ نے رزاق کہا، رزق دینے والا، آپ نے صمد کہا، بے نیاز، آپ نے رحیم کہا، رحم کرنے والا، رحمان کہا، رحمان رحم بھی رحم کرنے والا، تو آپ نے ایک اس کی صفت کا ذکر کیا تو اللہ اسی صفت کو اٹھاتا ہے اور بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے، کیونکہ میرے بندے نے مجھے رحیم کہا، لو میں رحیم بن کے آ گیا تیرے پاس، میں رحیم بن کے تیرے پاس آ گیا، بول کیا چاہیے، کس بارے میں رحم چاہیے، سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ ہے صفاتی ذکر۔ جب آپ ذاتی ذکر کرتے ہیں تو پوری ذات کی خوبیاں آپ کی طرف توجہ کرتی ہیں، پوری ذات کی خوبیاں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور پھر کوئی اس کو اگر کرتا چلا جاتا ہے، اللہ 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 کرتا چلا جاتا ہے، تو اندازہ کریں کتنی بار اللہ کی وہ ساری خوبیاں اس کی طرف توجہ فرماتی ہیں۔ اور جو ہر وقت کرتا ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، جس کا ذہن ہر وقت ذکر میں رہتا ہے، سوچ ذکر میں رہتی ہے، لطائف ذکر میں رہتے ہیں، جسم کا بال بال ذکر میں رہتا ہے، او ہو کیا برکت ہوگی اس کی طرف، کس طرح اس کی طرف رحمتیں متوجہ ہوں گی کہ میرے رب نے مجھے پکارا۔ وہ بڑا کریم بھی ہے، وہ بڑا رحیم بھی ہے، وہ اپنے یاد کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الذاکرین، بے شک اللہ ذکر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اس کا محبت کا انداز متوجہ ہوگا جو اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو لہٰذا ذکر اپنی جگہ ایک بڑی اعلیٰ ترین عبادت ہے، اور آپ ذکر کی اگر مجھ سے ایک بات پوچھیں جو میں ابھی کل بھی عرض کر رہا تھا، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ ذہن نشین رہے، کہ ذکر کو کسی بھی چیز سے آپ بدل نہیں سکتے۔ کیا میں نے کہا؟ سارے بولیں، اس کو آپ بدل نہیں سکتے، اس کو آلٹرنیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو آپ کسی بھی اور چیز کے ساتھ چینج نہیں کر سکتے، ایکسچینج نہیں ہو سکتا، یہ کسی اور چیز میں ضم نہیں ہو سکتا، یہ انٹرچینجبل نہیں ہے۔ آپ بہت اچھی نماز پڑھ لیں، نفل پڑھ لیں، اور آپ ذکر نہ کریں، نہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ذکر اپنی جگہ ہے، آپ روزہ رکھ لیں، نفلی روزے رکھتے جائیں، سارا سال نفلی روزے رکھیں، لیکن آپ ذکر نہ کریں تو بولو نہیں، یہ انٹرچینج نہیں ہے روزوں کے ساتھ، نہیں ہو سکتا۔ آپ بہت اچھا جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، آپ قرآن بہت پڑھتے ہیں، سارا دن پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں آپ، لیکن ذکر نہیں کرتے، تو ذکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو انٹرچینج نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ میں سنو میری بات، نماز پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، نہیں سمجھ آئی؟ روزہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ ذاکرین میں سے ہی ہیں، یہ ذکر کی ہی ایک قسم ہے۔ آپ اگر حج عمرہ کر رہے ہیں تو یہ ذکر ہی کر رہے ہیں، آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت ذکر ہے، ذاکرین۔ لیکن جو پراپر اللہ کی ذات کے نام کا ذکر ہے، ذکر اللہ، وہ انٹرچینجبل نہیں۔ تو کوئی اگر ذکر چھوڑ کر ان تمام چیزوں پہ لگا رہے تو وہ اسی طرح ہے، سنو میں ایک بات کرنے لگا ہوں، وہ اسی طرح ہے کہ وہ اگر ساری زندگی نفل پڑھتا رہا اور فرض اس نے پڑھا ہی نہیں، بولو، ساری زندگی نفل پڑھتا رہا، فرض پڑھتا ساری زندگی کے نفلوں سے بڑا تھا۔ یہ ہے وہ راز جو لوگ سمجھ نہیں پاتے، لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ ذکر کی اصل حد کی اصل برکت کیا ہے۔ بے شمار نیکیاں آپ کرتے رہتے ہیں، بے شمار نیکیاں کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے، لیکن اگر آپ ذکر کو نہیں کرتے تو اس کی برکت نہیں پائیں گے آپ۔ یعنی آپ یہ کہیں کہ ذکر کی برکت انہی چیزوں میں آ جائے گی، نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ اس سے بڑی کیا بات کروں کہ آپ اپنے حضرت کے ساتھ نہ سارا دن گزاریں، سارا دن گزاریں، بیٹھے رہیں، ان کی صحبت میں بیٹھے رہیں، ان کے ساتھ رہیں اور ان کو بہت زیادہ وقت دیں۔ بلکہ میرے حضرت ایک جملہ بولا کرتے ہیں، آپ نہ ان کی جرابوں میں گھس جائیں، جی، جدھر ان کا قدم چلے آپ بھی ادھر ہی چلیں، جرابوں میں جو ہیں آپ۔ لیکن اگر آپ ذکر نہیں کرتے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔
اس عمل کا بھی فائدہ کوئی نہیں۔ وہ اپنی جگہ ہے، صحبت اولیاء، صحبت صلحاء، صحبت نیک، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کے اپنے اندر ہی ذکر کی خوبی نہیں ہے تو شیخ کی صحبت اسی وقت رہے گی، اسی وقت تک رہے گی جتنی دیر وہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ جو ہی آپ ان سے علیحدہ ہوئے، ساتھ ہی شیطان آپ پہ پل پڑے گا، ساتھ ہی آپ کی ساری چیزوں کو تتر بتر کر کے رکھ دے گا، کیونکہ آپ کے اندر وہ خوبی نہیں ہے۔ آپ جتنی دیر شیخ کے ساتھ تھے بچے رہے، یہ مسئلہ ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں، میں آپ کو سچی بات ایک بتاؤں، بہت سارے مرید اس غلطی کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، بہت سارے مرید اس غلطی کی وجہ سے اپنی زندگی میں کامیابی نہیں لے پاتے کہ وہ نہ اصل میں صرف شیخ کے پریشر سے چل رہے ہوتے ہیں۔ شیخ کا ایک پریشر ہوتا ہے نا، بولو، شیخ جو ہوا، مرشد جو ہوا، تو ان کا ایک پریشر ہوتا ہے، ان کا ایک روب ہوتا ہے، اللہ نے انہیں دیا ہوتا ہے، اور سارے اولیاء کو اللہ دیتا ہے، یہ ضرور دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی روب حضور کی ذات اقدس کے اندر بھی ہے، اور یہی روب اللہ کا بھی ہے۔ اللہ بھی باروب ہے، روب والا ہے، تو وہ روب دیتا ہے اپنے نبی کو، روب دیتا ہے آگے اولیاء کو، تو اس روب سے، پریشر سے لوگ مرید چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہی وہ پریشر ہٹتا ہے اور ذرا سا بھی شیخ آپ سے دور ہوتا ہے اور آپ سے اپنی توجہ ہٹا دیتا ہے، اور ذرا سا بھی وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب بچہ بڑا ہو گیا کرے کام، پریشر ہٹتا ہے، تو ساتھ ہی جناب صفر سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ اور ان میں سے اکثر تو آپ دیکھیں گے بھاگ جائیں گے، چھوڑ دیں گے، وہ رستہ ہی چھوڑ دیں گے، کیونکہ ان کے اوپر شیخ کا پریشر ہٹ گیا۔ اور جو ہی وہ ذرا ڈانٹے گا، تھوڑا سا وہ ناراض ہوگا، تھوڑا سا وہ ذرا ان کی ناراضگی کا انداز دیکھے گا، ساتھ ہی سیدھا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی خود ذاکر نہیں ہے، یہ ابھی اس کے اندر خود ذکر کی برکت نہیں اتری، یہ شیخ کے ذکر کے نور سے چل رہا ہے، یہ شیخ کے ذکر کے نور سے اس کو نظر آ رہا ہے۔ جو ہی شیخ ہٹا، بھاگنے والوں میں سب سے پہلا یہ بندہ ہوگا، نظر ہی نہیں آئے۔ تو آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو، اور بہت کم ہوتے ہیں، اور بہت ہی کم ہوتے ہیں، بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک دن ٹیسٹ کر لیا تھا نا، کیونکہ ظاہر ہے آپ بھی اس بارے میں بڑے پریشان رہتے تھے، کہتے رہتے لیکن چپ رہے، ہو گئے، نہیں بات کی۔ تو ایک دن اسی طرح نکلے اور مندر چلے گئے، اور دل میں دعا کی، مولا جو میرا سچا مرید ہے نا وہ مجھے آج دکھا دے، جو واقعی میرے ساتھ پیار کرتا ہے، اور تیرے ساتھ بھی وہی پیار کرتا ہے جو تیرے ساتھ پیار کرتا ہے۔ تو سب نے دیکھا کہ حضرت مندر چلے گئے، تو پوچھا حضور مندر جا رہے ہیں؟ کہا بس میرا دل کرتا ہے مندر جانا چاہیے۔ سب بھاگ بھوگ گئے، سب نس گئے، مندر جا رہے ہیں صاحب، تسی جاؤ، پھر ہم تو مسجد ہی جائیں گے۔ تو چلے گئے سارے، تو حضرت مندر چلے گئے، تو جو آواز آئی کہ فرید ذرا پیچھے دیکھیے، جو آپ کا اور ہمارا سچا مرید ہے، اور آپ کا پیارا ہے، ہمارا بھی پیارا ہے، بس وہ آ رہا ہے پیچھے۔ تو دیکھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پریشر سے چل رہے ہوتے ہیں۔ حضرت کا پریشر ذرا اٹھا کے دیکھو، یہاں کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا آپ کو، اللہ نہ کنوں پیار ہے، رسول سے کس کو پیار ہے، کس کو دین سے محبت۔ یہ تو صرف پریشر ہوتا ہے کہ چلو یار وہ لایا ہوا ہے، نہیں جائیں گے، تو پھر پوچھیں گے آتے نہیں ہو، بیٹھتے نہیں ہو، فون نہیں کرتے ہو، میسج نہیں کرتے ہو، رابطہ نہیں کرتے ہو۔ وہ اسی ڈر سے رابطہ میسج ہو رہا ہوتا ہے، اندر سے پیار نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اس لیے یاد رکھو، جو میں نے ابھی عرض کی بات، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ کی یاد اسی کے لیے ہے جو سچی اللہ سے محبت کرتا ہے، اسی کو اس کا رنگ ملے گا، اسی کو اس کی برکت ملے گی، اسی کو اس کا اصل طریقہ سمجھ آئے گا، اور وہی آگے راہ پائے گا۔ تو اللہ توفیق دے دے، آمین کہو۔ یہ پریشر سے نکلو۔ اسی طرح بچیاں ہیں، میں ان کو بھی دیکھتا ہوں، بلکہ مجھے یہ کہا گیا، مجھے بتایا گیا، مجھے علم ہوا کہ کسی بچی کے والد نے یہ بات کہی کہ جب ظاہر درس میں آتی ہیں، بیٹھتی ہیں، درسوں میں آنا جانا ان کا ہوتا رہتا ہے، مجالس میں آتی رہتی ہیں، تو کسی بچی کے والد نے کہا کرن دو، جانے دو اس کو، جانے دو جہاں پہ جاتی ہے،
درس میں جا رہی ہے، ذکر کرنے جا رہی، جانے دیں، شادی کے بعد کس نے آنے دینا ہے اس کو؟ موج کر لے جتنی کرنی ہے، بس یہ چند دن ہی ہے، شادی ہو جائے گی آپ بھی باز آ جائے گی۔ یقین کریں میرا دل کیا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، کہ کیا اللہ کا ذکر اس طرح ہے کہ جب کوئی آپ پہ پریشر ڈالے تو ہی آپ اس کے ساتھ چل رہے ہو؟ نہیں۔ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات کبھی نہیں بھولا کہ جب بھی حضور کی کسی جگہ مجلس ہوتی تو سب سے پہلے پہنچنے والوں میں ابو بکر ہوتے تھے، حضور سے بھی پہلے وہاں پہنچتے تھے، اور کسی ایک مجلس میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میرے لیے یہ چیز اتنی بڑی ہوئی اس وقت جب میں نے یہ سنا کہ صدیق اکبر کی یہ خوبی تھی، اور یہ میں نے اوائل اپنی بیعت میں یہ بات سنی تھی کہ ان کی یہ خوبی ہوتی تھی کہ حضور کی مجلس میں سب سے پہلے جانے والوں میں آپ ہوتے تھے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور پہلے آئے ہوں، پہلے آپ پہنچتے تھے، اور پہلے آ کے آپ اپنا پورا انتظام کرتے تھے۔ حضور کے آنے کا پورا شیڈیول آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ حضور ابھی گھر میں ہیں، ابھی نکلے ہیں، ابھی آ رہے ہیں، راستے میں ہیں، آدھا راستہ ہو گیا، پورا پتہ ہوتا تھا، اور آپ کے آنے سے پہلے ہر چیز تیار فرما دیتے تھے آپ۔ کوئی ایک مرید نہیں آج تک ایسا نظر آیا، یقین کریں نہیں نظر آیا، اور مجھے لگتا ہے نظر آنا بھی کوئی نہیں۔ میں اس کو چھوڑ ہی چکا ہوں، اپنے ذہن سے ہی نکال چکا ہوں کہ کوئی ایسا بھی نظر آئے کہ کسی کو اس طرح کی بھی تڑپ ہو۔ سب کو پتہ ہے کہ حضرت صاحب ہی پہلے پہنچیں گے، وہی بیٹھیں گے، ہمارے لیے مصلی وہی بچھائیں گے، ہمارے لیے وہی آ کے ادھر کریں گے، ہر چیز وہی کریں، ہاں ہم مہمانوں کی طرح شامل ہو جائیں۔ تو اس کا مطلب آپ پریشر سے چل رہے ہیں، آپ اللہ کی محبت میں نہیں چل رہے، آپ کا اللہ سے پیار نہیں ہے۔ اور جس دن یہ ہو گیا، آپ کو شیخ سے زیادہ اللہ کے مشن کی فکر ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کو بہت فکر ہوگی۔ آپ کہیں گے حضرت آپ اپنا کام کریں، مجھے بھی اللہ سے بڑا پیار ہے، مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ آپ اپنی جگہ کر رہے ہیں نا، کریں آپ، مجھے بھی فکر ہے بڑی، میں بھی کروں۔ تو وہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب صحیح اندر سے ذکر کی برکت نہیں ملے گی۔ تو اس لیے بڑی تکلیف، میں نے کہا بیٹا ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب شادی ہو گئی تو اس کے بعد تم جو ہے وہ نہیں آؤ گی یا چھوڑ دو گی، تو پھر میرا کیا کرو گی؟ اللہ کا ہی ہے، اللہ کا ہی ہے، جو میرا تم نے کیا نقصان کرنا، بے شک 10 بار نہ آؤ، لیکن اگر تم نہیں آؤ گی تو جو نکھڑتا ہے ضائع وہی ہوتا ہے، نکھڑنے والا ہی ضائع ہوتا ہے۔ جو مجلس ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے، وہ قائم رہتی ہے۔ اللہ کے نام کو کبھی نہ پہلے نقصان ہے نہ آج نقصان ہے۔ اللہ کا نام بڑا ہے، اس کے یاد کرنے والے بھی بڑے ہیں، وہ بڑے۔ تو اس سے نکلو انشاءاللہ، کہو خود چلنے کی عادت بناؤ، خود چلنے کی عادت بناؤ، اور اپنے اندر یہ قوت پیدا کرو کہ بھئی میرا اپنا ایک نظام، میرا اپنا ایک ذہن ہے، اپنی ایک سوچ ہے، میں اس پہ چلتا ہوں۔ تو آئیے ذکر کی جو برکتیں ہیں، ظاہر ہے وہ تو بے شمار ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آج ذکر کی کچھ حقیقت آپ کے سامنے میں عرض کر دوں، اور اس میں جو ایک خاص آیت ہے قرآن میں، بلکہ اس سے پہلے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ قبلہ عالم آپ کے ساتھ تھے ہم، تو اس دور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک جو ہے وہ قاری صاحب تھے، کسی مسجد میں امام تھے، انہوں نے آ کے حضرت صاحب سے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ حضور میں نے آپ سے یہ مسئلہ پوچھنا ہے کہ عجیب بات ہے میرے ساتھ۔ وہ بات یہ ہے کہ میں ایک مسجد میں حفظ کرواتا ہوں، سارا دن قرآن میرے آگے پیچھے رہتا ہے، بچے منزل سنا رہے ہوتے ہیں، کوئی دائیں بیٹھا ہے، کوئی بائیں بیٹھا ہے، کوئی سامنے بیٹھا ہے، اور ادھر سے بھی قرآن کی آوازیں ہیں، ادھر سے بھی قرآن کی آوازیں ہیں، سامنے سے بھی قرآن کی، سارا دن میرا قرآن میں ہی گزرتا ہے۔ عصر تک میرا یہ مسئلہ رہتا ہے، اس کے بعد پھر میں نماز روزہ، ظاہر ہے امام و مسجد کا تو نمازیں بھی پڑھاتا ہوں، اور تہجد کی مجھے بڑی اچھی عادت ہے، تہجد میں بہت اچھا پڑھتا ہوں، مجھے تہجد کبھی نہیں قضا کرنے کا ایسا معاملہ نہیں بنا، اور قرآن کی عمل بھی کرتا ہوں، سچ دیانت صداقت کوئی مسئلہ نہیں، چلتا رہتا ہے، مجھے ایسا کچھ ایشو نہیں ہے۔ تو ایسا فرمان لگا کہ بیٹا تم پھر مجھ سے پوچھنے کیا آئے ہو، مطلب ہر چیز ہی تمہیں حاصل ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضور نہیں، مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اتنی چیزوں کے باوجود بھی گناہوں کے خیال دل سے نہیں جاتے۔ یعنی میں حیران یہ ہوتا ہوں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے میری کمی ہے، میں کسی جگہ سے آنا ہی نہیں دیتا کسی چیز کو، پھر بھی گناہوں کے خیال نہیں میری جان چھوڑتے،
اور ہر وقت میرے اوپر گناہوں کے خیال مسلط رہتے ہیں۔ تو حضور یہ بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ۔ آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ تو بات واقعی صحیح۔ تو اب سنو، اس کا حل یہ ہوتا ہے، یاد رکھو کہ اس کا یہ جو آپ نے قرآن پڑھا، آپ نے نماز پڑھی، نیکی کی، یہ یقیناً بڑی اچھی چیزیں ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں، نماز رحمت ہے، قرآن رحمت ہے، اور تہجد پڑھنا بڑی رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ ساری رحمتیں جب آتی ہیں نا تو یہ اللہ نازل کرتا ہے۔ نازل کرنے کے لیے جب کسی چیز کو آپ اتارتے ہیں تو نیچے برتن کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، نہیں سمجھ آئی بات؟ جب چیز اترتی ہے تو کہاں اترے؟ کسی برتن پہ اترتی ہے نا، کس جگہ، جس طرح آقا علیہ السلام کے لیے فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، ہم نے قرآن کو آپ کے دل پر نازل کیا۔ تو وہ نازل تو ہوتی ہے، آپ پہ قرآن کی رحمت آتی ہے، آپ پہ نماز کی رحمت اترتی ہے، نیچے برتن کوئی نہیں ہے۔ وہ رحمت اترتی کہاں ہے؟ کہاں اترے گی؟ کدھر جائے گی وہ؟ اس کو جذب کرنے کے لیے آپ کے پاس شے کوئی نہیں ہے، اور وہ جذب کرتا ہے دل، اور دل اس وقت تک جذب نہیں کر سکتا جب تک دل کو ذکر کی عادت نہ ہو۔ یہ ذکر کرے گا تو یہ سب کچھ جذب ہوگا۔ اس کو ذکر کراؤ گے تو یہ نماز کی رحمت جذب کر لے گا، یہ قرآن کی رحمت جذب کر لے گا، یہ اپنے اندر لے جائے گا، اور پھر تم دیکھنا تمہارے جیسا قاری کوئی نہیں ہوگا پوری دنیا، تمہارے جیسا امام نہیں ہوگا، کیونکہ تم ان چیزوں کو جذب کرنے والے۔ کہا جی مجھے سمجھ آ گئی، میرا مسئلہ کیا ہے؟ تم ذکر نہیں کرتے۔ کوئی ذکر کرتے ہیں؟ آپ کہتے جی نہیں، ذکر کا کوئی شے ہی نہیں، بس قرآن ہی سارا دن پڑھتا رہے۔ تو اس لیے یاد رکھو یہ سب چیزیں ذکر کے سامنے نہیں آ سکتی، سمجھ آ رہی بات؟ ان کو ذکر کے آگے نہیں کرتے۔ اسی لیے لوگ کیا کرتے ہیں، بعض آتی ہیں عورتیں ہمارے پاس بھی آتی ہیں، حضور میں تو جناب میں جی چاشت پڑھتی ہوں، میں اشراق بھی پڑھتی ہوں، 12 بجے یہ وظیفہ ہے، 2 بجے یہ وظیفہ ہے، 4 بجے یہ ہے، اور مغرب کے بعد یہ ہے، عشاء کے بعد یہ ہے۔ وہ سارا دن لمبی لسٹ سنا دیتی ہیں۔ وہ میں کہا بھائی کیا کن آپ چکروں پہ پڑ گئے؟ آپ بیٹھ کے 10 منٹ اللہ کا ذکر کریں، وہ ان تمام چیزوں سے آگے لے جائے گا آپ۔ ہم جس رسول کی امتی ہیں، ہماری محنت تو حضور نے ویسے ہی کم کر دی ہوئی ہے، ہماری محنت تو آقا نے ویسے ہی ختم کر کے رکھ دی ہے۔ ہمارا جس رسول سے تعلق ہے وہ ہماری محنت دیکھ ہی نہیں سکتا۔ حریص علیکم، وہ تمہارے لیے اتنا حریص ہے کہ وہ تمہیں محنت کرتا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کہتا ہے میرے امتی تو بس دھیان سے 2 نفل شب قدر میں پڑھ لے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب۔ 2 نفل شب قدر میں، تو وہ تو محنت کر، میں تم کیا کھجنے چڑھی ہوئی ہو، پھانسی چڑھی ہوئی ہیں آپ۔ ٹھیک ہے یہ ذکر اپنے جگہ بڑی اچھی باتیں، آپ اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتی؟ تو لوگ سمجھ نہیں پائے۔ تو آپ کو میں چاہتا ہوں آج یہ سمجھ آ جائے، انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ بولو، اپنی زندگی میں 5-10 منٹ روزانہ ذکر کو داخل کرو، اور پھر دیکھو وہ چیزیں جذب ہونا شروع ہو جائیں گی جو آپ پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں۔ اسی لیے میں حضرت صاحب کو دیکھا کرتا ہوں، آج بھی آپ نے بھی اس دن دیکھا، حضرت صاحب نے کوئی تسبیح پکڑی ہوئی تھی؟ جی بولو سارے، نہیں پکڑی ہوئی تھی، موٹے دانوں والی، بولو نا، وڈے دانے والی، جیسا عمران خان نے پکڑی ہوتی ہے، تسبیحاں پڑھ کے لوگوں کو دکھا رہے ہوتے، تسبیح پکڑی میں نے، تسبیح پکڑی۔ بھئی تسبیح پکڑی، اس کا مطلب کیا چاہتے ہیں آپ؟ تسبیح دکھا رہے ہیں آپ لوگوں؟ تسبیح پکڑنے والا محتاج ہے ابھی تسبیح کا، اس کا مطلب ہے تم ابھی بھی محتاج ہو۔ جس کا دل ہی تسبیح بن جائے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، اسے کسی تسبیح کی ضرورت نہیں، اسے کسی تسبیح کی ضرورت، اس کا دل ہی تسبیح ہر وقت ٹک 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 ہو رہی ہے، اللہ اللہ چل رہی ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ میں کبھی تسبیح نہیں دیکھی تھی، اور میں حیران ہوتا تھا، یار اتنے بڑے پیر حضرات دیکھے، وہ سارا دن تسبیح پکڑتے پھرتے رہتے ہیں، بلکہ تسبیح لگاتے ہیں لوگوں کو، یہ لگاؤ تسبیح اس کو شفا ہوگی۔ میرے حضرت دیکھتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے، ہاں مل کے کہو نا سبحان، نظریں ہی تسبیح بن جاتی۔ تو یہ ذکر کی وجہ سے ہے، وہ ذکر کی برکت مل جاتی ہے، لہٰذا ان چیزوں سے انسان چھوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد جو قرآن میں اللہ نے آیت اتاری ہے ذکر کے حوالے سے، سنو ذرا،
جو قرآن میں اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، بڑی مشہور آیت ہے، بڑی سادہ ہے، بڑی مختصر ہے، 2 لفظ ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ پھر سنو، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا یہ ہے کہ جب ہم اللہ 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 کریں گے تو وہ آگے سے ہمارا نام لے گا، وہ ہمارا نام بولے گا، بندے 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 بندے۔ نہیں، ایسا نہیں وہ کرتا، نہیں، یہ اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی عزتیں اور عظمتیں اس لائق نہیں کہ وہ ایسا بولے۔ وہ بڑی عزتوں والا، بڑی عظمتوں والا ہے، تم اللہ اللہ کرتے ہو لیکن وہ تمہارا نام نہیں لیتا۔ تمہارا نام لے تو تم بتاؤ تم بنو کیا؟ تمہارا نام وہ لے لے، آہا، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام تو آئے، اس کے ہونٹوں پہ تمہارا نام آ گیا، تم بنو گے کیا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کرتا۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ پھر وہ کرتا کیا ہے؟ دیکھو نا، وہ تمہارا نام لے، اللہ نے تو اس پہ خاص اس پہ معاملہ رکھا ہوا ہے۔ پورے قرآن میں جب بھی نبیوں کو بلایا ہے تو ناموں سے بلایا ہے، لیکن جب حضور کو بلایا ہے تو ان کے القابات سے بلایا ہے۔ نام وہ کم انداز ہوتا ہے، وہ اور چیز ہے۔ لہذا نام تیرا وہ نہیں لیتا، نہ وہ لینا اس کا معاملہ ہے، وہ بہت عزتوں والا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، سنو، جیسے آپ اپنے کسی کام کے لیے کسی جگہ جائیں اور فرض کرتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا کوئی ایڈمیشن ہے، کسی جگہ آپ کے بیٹے کا داخلہ ہونے لگا ہے کسی یونیورسٹی میں، تو آپ جا کے اس کے پرنسپل سے، ڈائریکٹر سے ملے ہیں اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ جناب میرا بچہ ہے اور ٹھیک ہے، میرٹ اس کا بنا ہوا ہے، انٹرویو ہونے لگا ہے، میرٹ پہ آ گیا ہے، کوئی آپ سے میں کوئی ناجائز بات نہیں کر رہا، میرٹ پہ آ چکا ہے، پر ذرا یاد رکھیے گا، انٹرویو میں ذرا یاد رکھیے گا۔ اچھا، کچھ دن بعد آپ پھر جاتے ہیں اور آپ پھر کہتے ہیں کہ آپ ذرا میرے بچے کو یاد رکھیے گا، تو وہ آگے سے کہتا ہے، ڈائریکٹر کہتا ہے کہ جناب آپ بالکل تسلی رکھیں، تشریف رکھیں، آپ اطمینان رکھیں، میں یاد رکھوں گا۔ اچھا، کچھ دن بعد پھر جاتے ہیں، پھر آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ ذرا یاد رکھیے گا میرے بچے کو۔ تو اب وہ شخص کیا کرتا ہے؟ جب وہ انٹرویو آتا ہے، جب وہ ایڈمیشن کا وقت آتا ہے تو اسے یاد آ جاتا ہے کہ کسی نے مجھے کہا تھا کہ اس بچے کو ذرا آپ نے دیکھنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ تو بالکل یہی حساب اللہ کا بندے کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب بندے کو کسی بڑے کام میں اللہ کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ اسے یاد کر دیتا ہے، اللہ نام لیتا ہے اس کا، میرا بندہ ہے، اسی کا کام ہے، کر دو فرشتوں، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ یہ ہے اس کا مطلب، یہ ہے اس کا مطلب کہ اللہ پھر بندے کو یاد کرتا ہے، کیونکہ وہ بڑا ہے نا، وہ افسر ہے، وہ افسروں کا افسر ہے، وہ بڑوں کا بڑا ہے، لہٰذا وہ پھر وہاں یاد کرتا ہے جہاں تمہیں ضرورت پڑتی ہے۔ چھوٹے موٹے کاموں میں تو آپ کی نیکیاں کافی ہوتی ہیں، آپ کی اپنی نیکیاں ہی آپ کو نکال لیتی ہیں، بڑے کاموں میں پھر اللہ آپ کو یاد کرتا ہے، اور وہ اس وقت یاد آئے گا جب حشر کے دن اس کے نام کی ضرورت پڑے گی۔ آپ بلکہ کہو سبحان اللہ، وہاں اللہ پھر خود آئے گا کہ میرا بندہ مجھے یاد کرتا تھا، آج اس کو میری ضرورت پڑ گئی، میری رحمت چاہیے اسے۔ اللہ تو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پھر یاد رکھیے کہ جب انسان ذکر کرتا ہے، ایک ذاکر کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ جانے کہ ہر عضو پہ جسم کے ذکر کا اثر ضرور آتا ہے۔ آپ ذکر کریں اور آپ کے جسم کے اعضاء پہ اس کا اثر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے آپ پانی میں جائیں تو آپ گیلے نہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ روشنی میں آئیں، آپ روشن نہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ خوشبو لگائیں، خوشبو نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی اللہ کا ذکر کیا جائے اور آپ کے اعضاء پہ اس کا اثر نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا، ضرور آئے گا۔ جسم کے اعضاء پہ اس کا اثر آتا ہے۔ سب سے پہلا اثر جو قبول کرتا ہے جز انسان کے جسم کا ذکر کا،
وہ اس کی آنکھ ہوتی ہے۔ انسان کی آنکھ پہ جو اللہ کے ذکر کا اثر ہے وہ یہ ہے کہ آنکھ سے آنسو بہتے ہیں۔ یہ ذکر کا اثر ہے کہ انسان کی آنکھ نم رہتی ہے اور اس کو ضرور رونا آئے گا۔ یہ آہ و بکا کرنا، یہ چشمان سے پانی بہنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ ذکر کا ایک پھل ہے۔ ذکر کرنے والے کی آنکھیں ہمیشہ تر رہیں گی۔ آپ ذکر کرنے والے کو کبھی نہیں دیکھیں گے کہ اس کی آنکھیں خشک ہو جائیں، ضرور اللہ اسے یہ دے گا۔ تو اپنے اندر یہ تلاش کیا کرو، انشاءاللہ کہو، اپنے اندر یہ تلاش کیا کرو کہ کوئی ایسا موقع تمہارے اوپر آئے کہ جس میں تم رویا کرو، اور رونے کو اپنے اوپر ڈالو، جان بوجھ کے رونا ڈالو اپنے اوپر۔ یہ میں رات بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے جس کو لوگ چھوڑ چکے ہیں، لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں رونا بھی کوئی چیز ہے، سال میں کوئی ایک آدھ بار آ جائے تو بڑی بات ہے۔ نہیں 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 نہیں، اللہ والے کہتے ہیں کوئی دن روئے بغیر گزر گیا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ سے دور ہی گزرا، وہ اللہ سے دور گزرا ہے۔ روئے بغیر کیوں گزرا؟ کوئی نہ کوئی آنسو آنا چاہیے تھا۔ کبھی اللہ کی رحمت پہ آنسو آ جائے، کبھی اپنے گناہوں کی ندامت پہ آ جائے، کبھی اس پہ آ جائے کہ بہت کوشش کر رہا ہوں مل کچھ نہیں رہا، کبھی کوشش کے اوپر آ جائے، کبھی کسی درد کی کوئی بات یاد آ جائے، کبھی مسلمانوں کی تکلیف پہ آ جائے، کبھی کسی کا غم یاد آ جائے تو اس پہ آ جائے، کبھی والد صاحب وصال کر چکے ان کی محبت یاد آ کے آنسو آ گئے، کبھی والدہ وصال کر چکی ان کی گود یاد آ گئی۔ وہ کوئی تو ایسا انداز ہونا چاہیے جس سے تمہارا ذہن آنسوؤں کی طرف راغب ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری آنکھیں پتھر ہو چکی ہیں۔ تمہیں ذکر کی بڑی سخت ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ ذکر دل کو نرم کرتا ہے، اور دل کی نرمی سے سب سے پہلا اظہار آنکھ سے ہوتا ہے۔ آنکھ بہہ جاتی ہے، آنسو آتے ہیں۔ کبھی حضرت کی مجلس میں آ جائے، ان کو دیکھتے ہوئے آ جائے، ان کو یاد کرتے ہوئے آ جائے، ان کی محبت میں آنسو جاری ہو جائیں، کئی انداز ہو سکتے ہیں۔ تو یہ پہلا اثر ہے، انشاءاللہ کہہ دو اللہ توفیق دے دے، اور بہت زیادہ اس کی اللہ توفیق دے، اور اللہ آپ کو سعادت دے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، صحابہ کرام فرمایا کرتے حضور سے، حضور آپ نے اتنا رونے کا، فضیلت کا ہمیں انداز بتایا لیکن ہمیں نہیں آتا بعض اوقات، تو آپ نے فرمایا صحابہ تو پھر اپنے آپ اپنے اوپر رونا کی ایکٹنگ کی کیا کرو، ایکٹنگ کر لیا کرو رونے کی، اپنے اوپر رونا ڈالو، خود سے آواز نکالو ایسی کہ لوگوں کو لگے رو رہا ہے حالانکہ تم نہیں رو رہے۔ لیکن ایسا کرو گے تو اللہ کو تم پہ رحم آ جائے گا اور اللہ کرم کر دے گا، میرا بندہ رونا چاہتا ہے۔ تو اس کی کوشش کیا کرو، انشاءاللہ اس کی کوشش کیا کرو۔ اور لوگ سمجھ نہیں پاتے، حالانکہ 27ویں رات ہے، شب قدر ہے، شب برات ہے، لوگ رو رہے ہیں، اور ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور سوچ رہا ہے پتہ نہیں کیوں رو رہے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے رونے کی۔ وہی تو ہے، جیسا بھی کوئی منحوس ہو سکتا، اس وقت تو تجھے ڈوب کے خود بخود اپنے آپ کو کہنا چاہیے کہ میرے سے لگتا ہے برا کوئی دنیا میں نہیں کہ ان لوگوں کو رونا آ گیا، مجھے کیوں نہیں آ رہا۔ تو اللہ اس کی سعادت دے۔ یہ پہلا اثر ہے ذکر کا، یہ اپنے اندر دیکھا کریں، اور ذاکرین دیکھا کریں، یہ بات اپنے اندر یہ بات چیک کیا کریں کہ کتنا رونا نصیب ہوتا ہے کسی بھی سعادت کی وجہ سے۔ دوسرا جو ذکر کا اثر آتا ہے وہ کانوں پہ آتا ہے۔ انسان کے کان جو ہیں ان کی سماعت کے اندر سننے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے میری یہ بات سن کے کہ سننے کی کیفیت تو پہلے ہی ہوتی ہے، تو یہ کیا مطلب؟ سننے کی کیفیت ذکر سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، سنو، بہت سارے لوگ سن کے بھی نہیں سن رہے ہوتے۔ یہ جھوٹ ہے کہ وہ سن رہے ہیں، نہیں سن رہے ہوتے، وہ کسی اور دنیا میں گئے ہوتے ہیں، وہ باتیں ہو رہی ہیں، ذہن کہیں اور چل رہا ہے، سوچیں کہیں اور گئی ہوئی ہیں۔ اور وہ کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ذکر کی مجلس میں آنا انہیں پسند ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سننا نہیں چاہتے، انہیں سننا پسند نہیں۔ یہ سننا ایک عمل ہے، میں اس وقت بول بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، لیکن آپ صرف سن رہے ہیں۔ یہ ایک عمل ہے، یہ ایک پروسیس ہے، یہ ایک فعل ہے، سننا، سماعت کرنا۔ تو کانوں کی سماعت ذکر کھول دیتا ہے، یہ آپ کو سننے کی توفیق دیتا ہے۔ سنیں، قرآن میں اللہ نے ایک جگہ جہنمیوں کا ذکر کیا،
اور اس میں فرشتے پوچھتے ہیں جہنمیوں سے، قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے، فرشتے جہنمیوں سے پوچھتے ہیں کہ اے جہنمیوں، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تمہیں کچھ سنانے والا نہیں آیا تھا؟ کوئی تمہیں سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ دوزخ میں کیوں آ گئے؟ تو جواب وہ دیں گے کہ بالکل آیا تھا، وہ ہمیں سناتا بھی تھا، ڈراتا بھی تھا، ہمیں بتاتا بھی تھا، لیکن ہم اسے سنتے ہی نہیں تھے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ ہم اسے سنتے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے سننے والے سن نہیں رہے ہوتے، اور وہ سننے میں نہیں ہوتے، وہ سن رہا ہے لیکن سنتا کوئی نہیں۔ اور لوگوں کے اندر یہ عادت نہیں ہوتی کہ وہ سارے سن رہے ہوتے ہیں، ایک آدھ بس غور سے سن رہا ہوتا ہے، باقی اپنی ہی دنیا میں مست ہوتے ہیں، اپنے ہی مطلب نکال رہے ہوتے ہیں اندر سے، پتہ نہیں اس بات کا یہ مطلب ہوگا، اس بات کا یہ مطلب ہوگا، اچھا یہ ہوگا، اور وہ کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں۔ حضرت صاحب کہیں آگے گئے ہوئے ہیں بات کر کر کے، وہ پیچھے پھر رہا ہے، کسی اپنی جو ہے پسوڑی میں پھنسا ہوا ذہن اس کا۔ تھاؤزنڈز ایسے ضائع کرتے ہیں دروس کو، ذکر کو۔ اسی لیے جب حضور اسلام قرآن پڑھا کرتے تھے تو قرآن میں اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا، منافقین کا، کفار کا، کہ یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ سن نہ پائیں، بس یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں نا ہمیں سنائی نہ دے، لہذا سننا۔ ذکر کی کیفیت یہ ہوگی کہ آپ کو درس اچھے لگنا شروع ہو جائیں گے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ آپ کا اچھی بات سنے بغیر گزارا ہی نہیں ہوگا، آپ متلاشی رہیں گے کہ کوئی اچھا بندہ بات کرے میں سنوں، ہائے مزہ بڑا آندہ یار۔ حضرت صاحب قبلہ آئے اس دن تو میں نے کہا تھا نا کہ اب آپ سنیں وہ باتیں جو دلوں کو بدلتی، لہذا وہ سننے کا مزہ ہوتا ہے ایک، آپ ڈھونڈتے ہیں ایسی باتیں اور جا کے بیٹھتے ہیں، یار مزہ بڑا آتا ہے، جلدی پہنچوں کہیں بات آگے نہ نکل جائے، مزہ آتا ہے۔ وہ ذکر سے پیدا ہوتا ہے، وہ ذکر تمہارے کانوں کو سننے کی قوت دیتا ہے، ورنہ نہیں۔ لوگ تو آخری 2 منٹوں میں پہنچتے ہیں اور جا کے جمعہ پڑھ کے باہر آ جاتے ہیں، 2 فرض پڑھ کے۔ وہ جو درس ہوا ہے، خطبہ ہوا ہے، اس کو سننے کا قطعاً ذہن نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے کہ میں وہ خطبہ سنوں جو کتنی محنت سے قاری صاحب نے تیار کیا ہوگا، کتنا اچھا عالم نے تیار کیا ہوگا، جا کے میں سنوں۔ سننے کا سوچ کا انداز ہی نہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہوتا ہے کہ جب بھی حضرت صاحب گفتگو کرتے ہیں، پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک ہر چیز جذب ہو رہی ہوتی، مزہ آتا ہے سننے، اور ایک ایک لفظ کے اندر ایک نئی نئی دنیا، ایک نئی نئی کائنات ہمارے سامنے کھل رہی ہوتی۔ تو جس کو ذکر کرنے کی توفیق ملی، اس کو درسوں کی طرف، قرآن کی طرف، سننے کی طرف رجحان پیدا ہونا شروع ہوا۔ اور یہ جو بھاگتے ہیں نا، آپ کو میں رزلٹ بتا دوں، آج آپ بھی سمجھ لیں، وہ سارے ذکر سے بھاگے ہوئے ہیں اصل میں، اس لیے کان ان کے سننا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں نہیں میرا کوئی دل ہی نہیں کرتا۔ تو یہ اس کی وجہ یہ ہے۔ تو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد زبان پہ اس کا اثر آتا ہے، جب آپ ذکر کرتے ہیں تو اس کا اثر آپ کی زبان پہ ضرور آئے گا۔ وہ زبان پہ کیا آئے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک دن میں کسی نہ کسی وقت اللہ کا نام، اللہ کی یاد اور اللہ کی مالا اپنی زبان سے نہ جپیں۔ آپ اللہ کی حمد پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، آپ اللہ کی یاد میں زبان کو ہلائیں گے، وہ زبان اللہ کے ذکر میں تر رہے گی، کوئی حدیث بیان ہوگی، کوئی آیت بیان ہوگی، کوئی اچھی بات ہو جائے گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ ذاکر ہیں اور آپ کی زبان چپ رہے۔ زبان پہ تاثیر یہ آئے گی کہ وہ اچھی بات کرے گی اور بری بات زبان سے نہیں نکلے گی، کیونکہ وہ ذاکر کی زبان ہے، وہ ذاکر کی زبان ہے۔ اس کی زبان سے ایسی بات تم نہیں سنو گے جو کسی بھی انداز میں بے ادبی والی، بری، یا کوئی اس کے اندر ایسا ظلم والا لفظ ہو، اس کی زبان یہ نہیں بولے گی۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ تسبیح ہوگی، تحمید ہوگی۔ اللہ توفیق دے۔ پھر اس کے ہاتھ، یہ ہاتھ بہت اہم جز ہے، پورے جسم کا بہت اہم عضو ہے۔ سب سے زیادہ کام جس عضو سے ہم لیتے ہیں وہ ہاتھ ہی ہے۔ سب سے زیادہ جو ہلتا ہے، سب سے زیادہ جو پکڑتا ہے، سب سے زیادہ جو چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے وہ ہاتھ ہے۔ تو جب انسان کا ذکر کا انداز بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں اللہ اتنی تاثیر پیدا کرتا ہے
کہ اس کے ہاتھ پھر جس سے جڑ جائیں، جس کے ساتھ مس ہو جائیں، وہ بھی ذاکر ہو جاتا ہے، اس کے اندر بھی ذکر کی تاثیر اتر جاتی ہے، کیونکہ وہ ذاکر کا ہاتھ ہے۔ بلکہ اللہ نے ذاکر کے ہاتھ کو ید اللہ کا لفظ قرآن میں کہا، ید اللہ فوق ایدیہم، سب ہاتھوں سے اوپر اللہ کا ہاتھ۔ تو اللہ کا ہاتھ کس کا ہاتھ؟ اللہ کا ہاتھ، تو وہ سب ہاتھوں سے اوپر رسول اللہ کا ہاتھ تھا، تو اللہ نے اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دیا، کیونکہ آپ ذاکرین میں سب سے بڑے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سب سے بڑا نام حضور کا ہے، اور اللہ کا نام لینے میں آپ سے بڑا کوئی نہیں، اسی لیے اللہ نے آسمانوں میں آپ کا نام احمد رکھا ہوا ہے، سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا آسمانوں میں احمد، اور زمینوں میں آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ زمینوں پہ اللہ کا نام، اور جس کی تاثیر یہ آئی کہ جس کی تعریف سب سے زیادہ زمینوں پہ ہو وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے وہ ہاتھ پھر عام ہاتھ رہتا نہیں، اس کے ہاتھ میں تاثیر ہوتی ہے، وہ ہاتھ برائی پہ نہیں جا سکتا، وہ ہاتھ برا نہیں ہو سکتا، وہ ہاتھ برائی والا نہیں ہو سکتا جس ہاتھ میں اللہ کے ذکر کی تاثیر اتر جائے۔ تو یہ اپنے آپ میں دیکھا کرو، انشاءاللہ کہو میں تمہیں بار بار آئینہ دکھا رہا ہوں، میں تمہیں آئینے دکھا رہا ہوں، تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ تم سلسلے کے ساتھ وابستہ ہو، تو تمہارا ساتھ، تمہارا انداز یہ ہونا چاہیے۔ اللہ، آخری بات، جب انسان ذکر کرتا ہے تو قرآن ایک اور بات بھی کرتا ہے ذکر والوں کے لیے۔ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ ذکر والا جو ہے اس کے پورے جسم کی کھال نرم پڑ جاتی ہے، اس کے جسم میں نرمی ہوتی ہے، آپ اس کے ہاتھ کو چھوئیں گے ایسے لگے گا جیسے گلاب کی پتی کو ہاتھ لگایا، آپ اس کے ساتھ گلے ملیں گے آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ نے کسی بڑے نرم اور نازک کسی جو ہے وہ پنکھ کو اپنے ساتھ جسم سے جوڑ لیا، آپ اس کی ہڈیوں میں بھی گوشت جیسی تاثیر پیدا ہو جاتی، کھال نرم ہو جاتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک مکتوب شریف میں لکھتے ہیں، اپنے ایک خلیفہ کو خط لکھا آپ نے، اور اس میں آپ نے انہیں یہ دعا دی، آپ نے اس میں لکھا، آپ نے فرمایا کہ اللہ آپ کی کھال کو نرم کرے، بلکہ کہو سبحان اللہ، اللہ آپ کی کھال کو نرم کرے، یعنی آپ کے ذکر کی تاثیر آپ کے جسم میں اتر جائے، اللہ آپ کے جسم کی کھال کو نرم کر دے، تو یہ سختیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کا جسم ایسے جیسے پھول کی طرح، گلاب کی طرح رہتا ہے، یہ بھی اس کے جسم کی تاثیر ہے، اور اس بات کی علامت ہے کہ یہ ذاکر آدمی اللہ۔ پر پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جب کوئی ذکر کرتا ہے اور اس کی جو بہت بڑی کیفیت اترتی ہے، میں آخری لفظ بول رہا ہوں، بہت بڑی کیفیت ذکر کی جو اترتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں سے مال اللہ کے رستے میں خرچ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ مالدار ہوتا ہے، اصل مالدار وہ ہوتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مالدار نہیں ہوتے، مالدار تو ویسے مال تو ان کے پاس بڑا ہوتا ہے لیکن وہ مالدار نہیں ہوتے، وہ مال کے چوکی دار ہوتے ہیں، جی مال کے وہ چوکی دار ہوتے ہیں، آج اتنا بینک بیلنس ہو گیا، آج اتنا ہو گیا، آج اتنا بڑھ گیا، آج اتنا آ گیا، آج اتنا کما لیا، آج اتنا کما لیا، بس وہ گننے میں ہی لگے رہتے ہیں۔ اور قرآن نے ان کے لیے پوری سورہ ہمزہ اتاری، پوری سورہ ہمزہ صرف ان لوگوں کے لیے اترے گی جو صرف گنتے رہتے ہیں مال کو۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، کہ وہ مال جمع کرتا رہتا ہے، ہر وقت گنتا رہتا ہے اسے، وہ مالدار نہیں ہے، وہ مال کا چوکی دار ہے۔ لیکن ذکر کرنے والا حقیقت میں مالدار ہوتا ہے، یعنی جب وہ مال آتا ہے اس کے پاس، وہ آگے اسے اللہ کے نیک کاموں پہ خرچ کرتا چلا جاتا ہے، وہ ضرور نکالتا ہے مال کو، اور یہ اس کے ذکر کی کیفیت ہوتی ہے۔ ذکر اس کو مجبور کر دیتا ہے کہ تم نے مال اپنے پاس نہیں رکھنا، اٹھو اور نکال لو اسے۔ لہٰذا یہ ساری خوبیاں اپنے اندر چیک کرو، یہ ساری خوبیاں اپنے اندر ایک ایک کر کے ان پہ ٹک لگاؤ، ان کے اوپر ٹک مارک کرو بار بار، کہ اگر میں ذاکر ہوں تو کیا یہ میرے اندر ہے چیزیں، کیا یہ میرے اندر خوبیاں ذاکرین کی ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو خدا را وقت ضائع ہو رہا ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھو، چیک کرو اپنے اندر،
اور اللہ سے دعا مانگو کہ یہ ساری خوبیاں اللہ عطا فرما دے، اللہ یہ ساری خوبیاں دے دے، سارے ہی کرم دے دے، سارے ہی فضل دے دے۔ اللہ نے سلسلہ بھی دے دیا، شیخ بھی دے دیے، برکت بھی دے دی۔ بس وہی بات کہ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا کہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ جو ہے وہ اللہ نے اتنا کرم کیا ہو، ذکر بھی سارے طریقے آتے ہوں، کرم بھی، فضل بھی حاصل ہو، حضرت خود بٹھا کے ذکر بھی کرا رہے ہوں، لیکن وہی بات کہ بس غفلت لے دے جاتی انسان کو۔ انسان غافل اتنا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری جیب میں کیا ڈالا گیا ہے۔ جیسے میں نے کل شعر پڑھا تھا، بھوکا بھیکا کوئی نہ، بھوکا یعنی جس کو بھوک لگی ہو، اور بھیکا جو بھیک مانگنے والا ہے، بھوکا بھیکا کوئی نہ، سب دی گٹھڑی لال، یعنی سب کے اندر اللہ نے ہیرا رکھا ہوا ہے، سب کی گٹھڑی کے اندر ہیرا پڑا ہوا ہے، سب دی گٹھڑی لال، ایک گرا کھولن نہیں جان دے تاں ہندے کنگال، کہ وہ صرف گرا کھولنی ہے اس گٹھڑی کی، اس کو کھولنا ہے گرا کو، اندر سے ہیرا باہر نکال لینا ہے۔ تو ذکر کا انداز یہی ہے، ذکر تمہارے پاس ہے، اندر ہے، قریب ہے، سکھا دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے، اب گرا کھولنا تو تیرا کام ہے نا، گرا کھول اور اس میں سے نکال اپنا، تو مزہ آ جائے انشاءاللہ۔ کہہ دو ذرا، ذکر کیا کرو، ذکر کیا کرو، ذکر کیا کرو، وقت دیا کرو، بیٹھ جایا کرو، اپنے اندر یہ تہیہ کر لو کہ جس طرح میں روٹی کھاتا پیتا ہوں ایسے ہی ذکر بھی کروں گا، جس طرح میں کام پہ جاتا ہوں ایسے ذکر بھی کروں گا، جس طرح میں جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے محنت کوشش اور بل دیتا ہوں گھر کے، ایسے میں ذکر بھی کروں، ذکر کے لیے وقت نکالو، انشاءاللہ اللہ بڑی برکت دینے والا ہے۔ اور آپ سب ذاکرین میں شامل ہوں، اللہ قیامت کے دن ذاکرین میں سے اٹھائے، اور اللہ ان لوگوں میں سے اٹھائے جو اس کی ذکر کرنے میں مست رہے اور ہر وقت اس کے لیے محبت سے پیار سے عرض کرتے رہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا سورہ کہف میں کہ اے میرے نبی، یہ جو صبح و شام میرا ذکر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی ہر وقت انہی کی طرف دیکھا کریں، آپ کا بھی رخ انہی کی طرف رہنا چاہیے۔ تو ایک دن صحابہ آئے، اصحاب کہف کے اصحاب جو ہے صفا کے پاس، تو حضور بڑی ٹکٹکی باندھ کے سب کو دیکھنے لگے، نظریں بھی چمکا نہیں رہے، مسلسل دیکھ رہے ہیں، صحابہ ادھر ادھر شرما رہے ہیں، کچھ ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں کہ آج کیا ہو گیا؟ فرمایا حضور آج نظر رحمت مسلسل ہے، بغیر رکے نظر رحمت ہو رہی ہے۔ فرمایا میرے رب نے حکم دیا ہے تجھے دیکھتا رہوں، جو صبح و شام میرا ذکر کرتے ہیں، اے نبی ان کی طرف تمہاری نظریں نہ ہٹ جائیں، تم بھی انہی کو تو دیکھا کرو۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ خود بھی محبت کرتا ہے، اپنے نبی کو بھی حکم دیتا ہے کہ ذکر والوں کی طرف توجہ کرو۔ یار اب تو سمجھ جاؤ ذکر کیا ہے، اب تو جان لو ذکر کیا ہے۔ سجدے دے دے کے موٹے موٹے محراب تو ڈال لیا آپ نے، ذکر کب کریں گے آپ، کب کریں گے؟ تو آئیے آج یہ تہیہ کیجئے، ساری زندگی اب ذکر کے لیے کبھی بھی ایسا موقع نہ ہے کہ غفلت ہو، اور ذکر میں اللہ سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔